إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کو نیک اعمال کے لیے جلدی کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں اور اپنی جنت کا شوق دلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جلدی کرو اپنے رب سے بخشش حاصل کرنے کی طرف، اپنے رب کی طرف توبہ استغفار اور رجوع کرنے کی طرف جلدی کرو، دیر نہ کرو، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو، کیونکہ توبہ اور استغفار کی طرف جلدی کرنا گویا کہ جنت کی طرف جلدی کرنا ہے، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جو جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر جا بجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث کے اندر جگہ جگہ ہمیں نیک اعمال کی طرف جلدی کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف شیطان ہے کہ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ حضرت انسان کو کسی طرح سے نیک اعمال سے غافل کر دے، اور مختلف قسم کے ہیلے بہانوں کے ساتھ وہ حضرت انسان کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے اور سلاتا رہتا ہے، اور وہ انسان کو تسویف کی بیماری کے اندر مبتلا کیے رکھتا ہے۔ تسویف کا معنی ہوتا ہے سوف افعل، میں جلد ہی یہ کام کر لوں گا، اچھا کر لوں گا نا، اچھا کل کروں گا، اچھا اگلے جمعے سے کروں گا، اچھا اگلے مہینے سے کروں گا، اچھا اگلے رمضان سے انشاءاللہ میں ایسا کروں گا۔ یہ شیطان ہمیشہ انسان کو یہ طفل تسلیاں دیتا رہتا ہے، تھپکیاں دیتا رہتا ہے، اور اس کی زندگی اسی طرح وہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی انسان کی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ اللہ اکبر، قرآن مجید کے الفاظ کے اندر، اے کاش کہ اے اللہ تو میری زندگی کو تھوڑا سا اور لمبا کر دیتا اور میری موت کو تھوڑا سا اور مؤخر کر دیتا، کاش کہ یا اللہ میں کچھ نیک اعمال اور کر لیتا، میں کچھ تیری راہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا۔ انسان اس وقت یہ خواہش کرتا ہے، لیکن اس وقت خواہش کرنے کا میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اس وقت خواہش کرنے کا، اس وقت ارادہ اور عزم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اس حوالے سے مختلف انداز سے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ لا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم، اے انسان تو ہرگز دیر نہ کر، نیک اعمال کے اندر دیر نہ کر، سستی نہ کر، کوتاہی نہ کر،
یہاں تک کہ تیری روح جو ہے، تیری جان جو ہے وہ تیرے حلقوم اور تیرے حلق تک پہنچ جائے، یعنی تیرے جسم سے نکال لی جائے اور وہ تیرے جسم سے نکلنے کے قریب ہو اور تمہیں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اور اس وقت تم یہ بات کہو کہ لفلان انقضا ولی فلان انقضا، کہ یہ فلاں فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں فلاں کام کے لیے، فلاں مسجد کے لیے اتنا، فلاں مدرسے کے لیے اتنا، فلاں دین کے کام کے لیے اتنا، فلاں مسکین کے لیے، فلاں فقیر کے لیے اتنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت ایسا کہنے کا کیا فائدہ، جبکہ حالت اور کیفیت اس وقت یہ ہوگی کہ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ مال جس کو فلاں فلاں جگہ خرچ کرنے کا اب اعلان کر رہے ہو، موت کے آثار دیکھ کے فرمایا کہ وہ فلاں فلاں کا اب نہیں، وہ تو اب فلاں فلاں کا ہو چکا ہے، تمہارے کہنے سے اب کیا ہوگا، وہ تو جس جس کو ملنا تھا یہ اس کا ہو چکا ہے۔ تو اگر اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں ابھی سے ارادہ کر لیں کہ اس وقت کچھ اعلان کرنے کا، اس وقت نیک کام کرنے کے عزم اور ارادے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی وقت ہے کہ جب تک انسان کو موت کے آنے کا یقین نہ ہو، جب اس کی روح نکلنے کا وقت آنے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے اتنی دیر تک انسان کے پاس وقت ہے کہ اس کے اندر وہ نیک اعمال کے اندر جلدی کر لے، نیکیاں جمع کر لے، نیک اعمال کو اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کر لے۔ یہ انسان کے پاس اتنی دیر تک وقت ہے، وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، رجوع کر لے۔ لیکن ہم ہیں کہ بس دنیا کے مال و دولت کے اندر، دنیا کے بینک بیلنس کو بڑھانے کی خاطر، دنیا کے پلاٹ کوٹھیوں مکانوں کو بڑھانے کی خاطر ساری زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، اور ان دنیا کے کاموں کے اندر، دنیا کے مال کو، دنیا کی نعمتوں کو بڑھانے کے اندر ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی فکر میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، اس کے اندر کوئی سستی نہیں، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ لیکن نیک اعمال کے اندر بس بہانے، عذر، سستیاں، اچھا کر لوں گا، کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، آؤ میرے بھائی نماز پڑھیں، میں جی کل سے شروع کروں گا، آؤ میرے بھائی قرآن مجید کی کلاس ہے اس کے اندر شمولیت فرمائیں، یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، یہ خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے، آؤ اس کے اندر قدم بڑھاؤ، آؤ اس کے اندر وقت دو، آؤ اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو، آؤ اس کے اندر اپنی جوانی اور اپنی صلاحیتوں کو کھپا دو، آؤ اس کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ لیکن اس کے اندر ہم بہانے، عذر، سستیاں، کوتاہیاں، اچھا کر لیں گے، لیکن دنیا کے اندر ماشاءاللہ اگر کسی جگہ پہ کوئی راشن تقسیم ہو رہا ہو، کوئی کہتا ہے کہ اچھا میں آ جاؤں گا، آج نہیں چلو میں کل لے لوں گا، کل نہیں میں پرسوں لے لوں گا، نہیں، وہاں اگر کہا جائے کہ آپ نے عصر کے وقت آنا ہے تو ظہر کے وقت ہی پہنچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لائنوں کے اندر دکم پیل، اور کتنے ہی ایسے واقعات کہ ایسے موقعوں پہ لوگ دکم پیل کی وجہ سے، جہاں دنیا کے چند ٹکے ملنے ہوتے ہیں، دنیا کی چند مادی اور عارضی چیزیں جن کو انسان نے کھا پی کے ہضم کر کے ختم اور فنا کر دینا ہوتا ہے، ان چیزوں کی خاطر انسان اتنی دکم پیل کرتا ہے، اور اتنی نفسی کی وہاں کیفیت ہوتی ہے کہ کتنے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ کئی لوگ وہاں پہ دکم پیل اور بگدڑ مچ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ اور بچوں کو کہیں کہ سکولز کے اندر، کالجز کے اندر کہ بیٹا آؤ وضو کرو، لائن بناؤ، وہاں پیچھے ہٹیں گے، اور کہیں کہ آگے نہیں ہوتے، آگے جی بچے ہیں، آگے جی جگہ نہیں ہے۔ اور میں ایسے موقع پہ بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر وہاں پہ بریانی کی دیگ پڑی ہوتی اور وہاں اگر گوشت کی دیگ بانٹی جا رہی ہوتی
پھر میں دیکھتا کہ کس طرح وہاں جگہ نہیں ہے، پھر تو وہاں جگہ موجود ہوتی یا نہ ہوتی، پھر ہم نے بھاگنا تھا۔ لیکن چونکہ بات اور معاملہ دین کا ہے، معاملہ نیکی کا ہے، اس لیے ہم وہاں عذر پیش کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، سستی اور کوتاہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ہماری اسی نیچر اور فطرت کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے مال و دولت اور دنیا کے مال و دولت اور نعمتوں میں آگے بڑھ جانے کی ہوس اور خواہش نے ہلاک کر دیا، غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ قبر تک انسان جا پہنچتا ہے، لیکن دنیا کے مال و متاع کے اندر آگے بڑھتا ہے، جلدیاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور نیک اعمال کے اندر انسان غفلتیں، سستیاں، کوتاہیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا برتن ابن آدم کا پیٹ ہے، سب سے برا برتن ابن آدم کا پیٹ ہے جو کبھی برتا ہی نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ مطلب یہ کہ دنیا کا مال و متاع پیٹ میں بھرنے کی خواہش اور یہ ہوس اور یہ لالچ انسان کا قبر کی دیواروں تک چلتا ہے، لیکن نیک اعمال کرنے اس کے اندر غفلت ہے، سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس سے الرجک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال جلدی جلدی کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہمت، توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای صدقۃ اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا اور عظیم اجر و صدقہ و خیرات کون سا ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین صدقہ و خیرات وہ ہے اللہ کے ہاں کہ جو تو اس وقت کرے جب تو تندرست ہو، جب تو تندرست ہو اور تجھے اس مال و دولت اور دنیا کے مال و متاع اور پلاٹ، مکان، کوٹھیاں، بینک بیلنس، اس کی ہرس ہو، اس کی کھچ ہو، اس کی کشش ہو۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس کے جذبے، خواہشات وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں ان چیزوں کا کیا کروں گا، یہ دنیا کا مال و متاع اس کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس وقت پھر وہی بات جو پہلے حدیث سنائی تھی، وہ کہتا ہے اچھا چلو یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، فلاں جگہ خرچ کر دو، حالانکہ اس وقت ایسا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے کہ جو جوانی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، اور جب انسان کو دنیا کے مال کی خواہش بھی ہو، پتہ ہو کہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، اس وقت بھی انسان اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اسی حدیث میں فرمایا وَلَا تَمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، یہ اسی حدیث کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اور تم تاخیر مت کرو یہاں تک کہ تمہاری روح جو ہے وہ حلق تک آ جائے، اور پھر تم کہو کہ یہ فلاں کا اور یہ فلاں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگو نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور فرمایا کہ فتنے بھی اس طرح کے ہوں گے جس طرح ایک تاریک اور سیاہ ترین رات ہوتی ہے، اس طرح کے فتنے ہوں گے۔ تمہارے دین کے معاملے میں، تمہارے ایمان کے متعلق فتنے آئیں گے۔ دیکھیں آج بھی ایک فتنہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز اطمینان سے نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ایک دوسرے سے قدم ملا کے صفوں کو درست کرنا، صفوں کے اندر کھڑے ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ فتنوں ہی کی ایک شکل ہے۔ اب کسی کو علم تھا کہ ایسا وقت آئے گا اور ایسے فتنے آئیں گے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، پتہ کوئی نہیں یہ مہلت کب چھن جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس قدر تاریک فتنے ہوں گے انسان کے ایمان کے متعلق، دین کے متعلق، کہ ایک شخص رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوگا، اور صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام اس حال میں کرے گا کہ شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض الدنیا، کہ یہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے مال و متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ ایسے فتنے ہوں گے کہ انسان دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے سٹیٹس اور جھوٹی عزت کی خاطر اپنے دین ایمان کو آرام سے بیچ ڈالے گا۔ ایسے ایسے فتنے انسان کو گھیر لیں گے۔ اللہ ہمیں فتنوں کے اس دور کے آنے سے پہلے پہلے، اگرچہ بہت سے فتنے تو ہمیں اس وقت بھی گھیر چکے ہیں، اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دے، ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرما دے کہ ہم نیک عمل کے اندر آگے بڑھیں، جلدی کریں اور اس کو ڈیلے نہ کریں، اس کو پوسٹ پون نہ کریں، ملتوی نہ کریں، کل پہ نہ ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان المبارک کا جو نیکیوں کا موسم بہار جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت اس مہینے کے اندر کیا ہوتی تھی؟ یہ ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے نیک اعمال کے اندر سبقت لے جانے کا، نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کر لینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت اور کیفیت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہی نیکیوں کے اندر جلدی کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، حرص، شوق، لگن نیک اعمال کے اندر، لیکن رمضان کے اندر تو یہ آپ کی خواہش، نیک اعمال کی تڑپ اور لگن کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ اور پھر بطور خاص رمضان کے آخری عشرے کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور راتوں کو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور حدیث میں الفاظ ہیں وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور آپ اپنی کمر کس لیتے۔ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے نا کمر کس لینا، یعنی آپ نیک اعمال کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے کہ جو عام حالات کے اندر بھی نیک اعمال کے اس قدر حریص تھے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے ہیں ایک دن، اور نماز پڑھا کے سلام پھیر کے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو پھلانگتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بڑا حیران اور پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج خیریت تو تھی، آج آپ نے معمول سے ہٹ کے کام کیا، آپ اس قدر تیزی سے نکل گئے صفوں کو چیرتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے ساتھیو، گھر کے اندر وہ مجھے یاد آیا، نماز کے اندر مجھے یاد آیا کہ وہ سونے کی ایک ڈلی تھی جو کسی نے صدقہ و خیرات کے لیے دی تھی، تو مجھے وہ نماز کے اندر پریشان کرتی رہی، اور میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس سونے کی ڈلی کو جو صدقہ و خیرات کے لیے کسی نے دی ہوئی ہے تو اس کو خرچ کرنے کے اندر مزید دیر ہو جائے، چونکہ نماز کی وجہ سے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ تو میں نے سلام پھرتے ہی فوراً میں اپنے گھر گیا اور اس کو لے کر تو متعلقہ لوگوں، فقراء، مساکین تک میں اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کر واپس آ رہا ہوں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے، ہر ایک سے دور بھاگ رہا ہوگا، کہیں مجھ سے کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر لیں۔ آج ہمارے پاس فرصت ہے، آج ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، تو اس کے اندر ہمیں نیک اعمال کر لینے چاہیے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا ایک قول میں نے پڑھا
امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں کہ تاللہ، قسم اٹھا کے کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، اگر اہل قبور کو یہ کہا جائے لو قیل لأہل القبور تمنوا، اگر قبروں والوں کو زندہ کر کے اٹھا کر قبروں سے کھڑا کر کے کہا جائے ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ کوئی تمنا، کوئی خواہش ہے، تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَتَمَنَّوْا يَوْمًا مِّن رمضان، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن دے دیا جائے، رمضان کا ایک دن صرف دے دیا جائے، اور ہم اس رمضان کے ایک دن جس کی ہم نے زندگی میں قدر نہیں کی تھی، آج ہمیں قبر کے اندر اس کی قدر معلوم ہو رہی ہے، ایک دن مل جائے، پھر دیکھیں ہم کیا کر کے دکھاتے ہیں، کیسے نیکیاں کما کے دکھاتے ہیں۔ اور اگر ہم میں سے ہر شخص یہ تصور کر لے، کیوں نہ ہم میں سے ہر شخص یہ تصور کر لے کہ ہم اس وقت اپنی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں ایک موقع اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ جا بندے جا، تمہیں موقع دیا، جا کے نیک اعمال کر لے، جا کے نمازیں پڑھ لے، جا کے قیام اللیل کر لے، صدقہ و خیرات کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے۔ اللہ پاک ہم سب کو مہلت کے چھن جانے سے پہلے پہلے، زندگی کے ختم ہو جانے سے پہلے پہلے، جوانی کے ڈال جانے سے پہلے پہلے، فرصت کے لمحات کے ختم ہو جانے سے پہلے پہلے، زندگی کے ختم ہو جانے سے پہلے اور موت کے آ جانے سے پہلے پہلے، یا اللہ پاک ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرما، جذبہ اور شوق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کر سکیں۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔